الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد علیہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل ثم الآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے وہی 7 آیات کریمہ جو گزشتہ درس میں پڑھی تھی، وہی 7 آیات کریمہ آج بھی پڑھی ہیں ہم نے، اور انہی کے متعلق جو ہے درس ہوگا۔ اللہ کے فضل سے اگر ہم چاہیں تو ایک ایک آیت پر بھی ایک ایک درس دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر بڑی لمبی عمر چاہیے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہم اپنی زندگی میں تفسیر پوری کر دیں۔ 29 پارہ ہو گیا، 29 پارہ جا رہے ہیں اور 28 سال ہونے والے ہیں۔ تو آج ہم نے آج کے درس کے لیے 14 تفسیروں کا مطالعہ کیا۔ 60 تفسیریں ہیں ہمارے پاس، لیکن اب اتنا وقت نہیں کہ ہم 60 کا کر سکیں۔
تو آج ایک مسئلے کی تحقیق تھی، اس لیے میں نے اتنی زیادہ تفسیروں کا مطالعہ کیا۔ مسئلہ یہ تھا جو میں عرض کر رہا تھا، لاسٹ جمعہ جو ہے ہم نے گزشتہ جمعہ یہ درس دیا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دو فریق کا ذکر فرمایا کہ دو فریق ہیں انسانوں کے، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے انسان کو راہ بتائی، پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت دی، رستہ بتایا۔ اب اس کی مرضی ہے، دو گروہ ہو گئے، اما شاکرن، یا تو حق کو ماننے والا ہو گیا، و اما کفورا، یا گمراہی کی طرف جانے والا ہو، یہ دو گروہ ہیں۔ اب جو گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے ذکر کیا، انا اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا، کہ ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ اور بیڑیاں، زنجیریں اور یہ چیزیں تیار کر رکھی ہے۔ اس کا ایک قصہ ختم۔ آگے فرمایا جو ہے نا دوسرا گروہ جو حق کو ماننے والا ہے، اس کا ذکر ان الابرار یشربون سے کیا کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، اور ان کی تعریف یہ فرمائی تھی کہ وہ جب کوئی نظر مانتے ہیں نا تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کی نظر کے پورا کرنے میں پھر اللہ کی محبت پر وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا تھا کہ وہ ان کو خود اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے سامنے سے اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں اور خود نہیں کھاتے۔ اسی کا میں نے وہ پچھلی جو ہے نا 7 آیات کریمہ کا درس تھا۔ تو آج لاسٹ جمعہ تو ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی تھی، آج ہم اس کے شان نزول بیان کریں گے۔ شان نزول میں جو ہے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیتیں 6 آیات، یہ سے لے کر نا ان الابرار یشربون سے لے کر جو ہے نا اس تک کہاں تک، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاج، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، یہ 6 آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور ان کی جو خادمہ تھی فضہ رضی اللہ عنہا، ان کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں، کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جو آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت جو ہے حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں جی، اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک حضور کے صحابی تھے انصاری ابو دہدہ، یہ آیتیں ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ ماننا کہ یہ حضرت علی، حسن و حسین، فاطمۃ الزہرا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ واقعہ جو ہے اس کو کوئی جاہل ہی اس کو مانے گا، یہ بہت کمزور اور عقل میں نہ آنے والی اور بالکل فضول قسم کی روایت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کچھ مفسرین اس طرف گئے، اس لیے میں آج اس کی تحقیق میں نے جو میری نظر میں آئی، میں نے اس کو تھوڑا مطالعہ کر کے تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ پہلے میں واقعہ بیان کرتا ہوں شان نزول کیا ہے، اور پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مزدوری کی کسی کنویں پر، پانی کھینچا، اور پانی کھینچ کر انہوں نے، یعنی جیسے کنویں پر بیل چلتے ہیں نا تو وہ ڈول پانی کا باہر نکالتے ہیں تو آسانی سے، جانور ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن انسان کا بوکے کو اور اس کو ڈرم کو پانی سے کھینچ کر پھر اس کو نالی میں پھینکنا اور باغ کا سیراب کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مزدوری فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور آپ کو ملتی تھی، یا آپ سارا دن کام کرتے تو آپ کو کچھ جو ملتے جس سے آپ اپنا اور گھر کا گزارا کرتے۔ تو آپ نے کنویں کو سیراب فرمایا، کنویں کو پانی نکال باغ کو سیراب فرمایا، اور آپ کو جو ہے نا جو ملے باغ کو سیراب کرنے میں۔ اور مزدوری کا یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہمارے پورے باغ کو سیراب کر دیں، ہم آپ کو 3 دن کا کھانا 3 سا جو دیں گے۔ سا یعنی 12 کلو جو یا 14 کلو جو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سا جو تھے ٹوپے، 3 سا کے 12 کلو بنتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 3 سا کے 14 کلو بنتے ہیں، جتنا بھی ہو 12 یا 14۔ 3 سا جو مدینہ منورہ کا سا تھا پیمانہ، اس کے 3 دن ملیں گے آپ کو۔ تو آپ نے وہ 3 سا لے لیے اور گھر لا کر دے دیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خزیرہ، یہ جو ہے نا اسباب النزول علامہ واحدی نیسابوری کا، یہ ان کا میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خزیرہ کھانے کا جی چاہتا ہے۔ خزیرہ کا مطلب جیسے ہمارے پتہ نا یہ پنجاب میں یا ہمارے ملک میں کوئی ایک کھانا آپ رکھ لیں کہ اس کا بڑا لذیذ کھانا جو مشہور ہے، کسی ایک کا بھی مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ کہیں گے ہم مجھے کون سا کھانا مشہور ہے، کسی ایک کا نام لیں آپ، زور سے، ساگ، ہاں چلو ساگ صحیح، ساگ ایک قسم ہو گئی، دوسروں کے کوفتے ہو گئے، یا کیا نام ہے وہ جو پائے ہو گئے، یا وہ نہاری ہو گئی۔ یہ بھائی اب یہ جب بولتے ہو نا تو ایک ذہن میں چیز آتی ہے، پسندیدہ چیز کسی کی ہے۔ تو عرب میں خزیرہ ایک مشہور کھانا تھا جو لوگ شوق سے کھاتے ہوں گے، لیکن گھر میں بھی نہیں پکتا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ خزیرہ بنا دو۔ 3 دن کی مزدوری کا جو 3 سا جو ملے، فرمایا خزیرہ بناؤ۔ خزیرہ بنا کر جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو آواز آ گئی کہ میں مسکین ہوں، اے اہل بیت آپ کے دروازے پر آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، تو آپ مجھے جو ہے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آپ نے وہ خزیرہ جو سامنے رکھا تھا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے مزدوری کی اور جب واپس آئے تو چیز تو گھر میں پڑی تھی، فرمایا اب یہ تیار ہو جائے، یہ تیار کیا دوسرے دن بھی، اور وہ دروازے پر دستک ہوئی، کہا میں یتیم ہوں، ہاں جی، اب مجھے جو ہے نا یہ کھانے کے لیے دیا جائے، میرے بال بچے بھوکے۔ آپ نے دوسرے دن کا بھی اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن پھر جب آپ جو ہے وہ تیسرا سا جو بچا تھا وہ پکایا گھر میں، اور جب آپ کھانے بیٹھے خزیرہ، تو پھر وہی سائل آیا، ایک سائل آیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، میرے اوپر رحم کرو اے آل بیت، آپ کو اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے وہ بھی اٹھا کر دے دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 8۔ یہ علامہ واحدی ابوالحسن واحدی نیسابوری نے یہ روایت بیان کی ہے۔ عام انسان نہیں ہے، بہت بڑے مفسر ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور آتا ہے انصاری کا۔ حضرت ابو دحدہ انصاری یہ مزدوری کر کے آئے، محنت مزدوری کر کے گھر آئے، تو گھر بیٹھے تھے، تو اسی طرح ایک دروازے پر ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں، آپ نے کھانا اٹھا کر دے دیا۔ دوسرے دن کھا رہے تھے، پھر فرمایا آیا سب میں یتیم ہوں، کھانا اٹھا کر دے دیا۔ دوسرے دن نہیں، اسی دن، ایک ہی دن کا واقعہ،
ایک ہی دن میں کھانا کھانے بیٹھے تو پہلے مسکین آ گیا، پھر یتیم آ گیا، پھر قیدی آ گیا، آپ نے اپنا کھانا اٹھا کر دے دیا، اور چوتھی روٹی جو بچی وہ آپ نے کھائی، 3 اس کو دے دی، 1 آپ نے کھائی۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، مہربانی فرمائیے مجھے کھانا کھلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت گھر میں تیرے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کسی کے پاس آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے بھیج دیا انصاری کے گھر میں۔ انصاری جو تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اس نے آواز دی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ جو حدیث کی جو روایت کے الفاظ ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ انصاری ابو دہدہ نے بیوی سے کہا تیرا کیا خیال ہے، دروازے پر مسکین ہے تو اس کو دینا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں دے دیجیے، اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر کھانا جو ہے سامنے رکھا، اسی دن کی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اور آ گیا، سائل آ گیا، اس نے کہا حضور میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، تو مہربانی فرمائیے مجھے کھانا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہے نہیں کھانے کا اس وقت، گھر میں پتہ کیا ہے تو میں آپ کو کسی کے ہاں بھیجتا ہوں، پتہ کرتا ہوں۔ انہی کے گھر آپ نے بھیجا تو وہ کھانا جو کھا رہے تھے، تو جب اس نے کہا میں یتیم ہوں، دروازے پر یہ صدا دی، تو انہیں پھر بیوی سے پوچھا بیگم صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو، اٹھا کر دے دیا اس کو۔ پھر تیسری جب اور کھانا لا کے سامنے رکھا تو پھر ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میں قیدی ہوں تو میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، مہربانی فرمائیے مجھے کچھ عطا فرمائیے، میں بھوکا ہوں بہت۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو اس وقت کھانے کا نہیں ہے، میں کسی کے یہاں بھیجتا ہوں۔ آپ نے انہی کے یہاں بھیجا تو آگے وہ جو کھا رہے تھے تو اس نے آواز دی کہ میں قیدی ہوں، تو جو ہے اس نے بیوی سے پوچھا بیگم صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، انہوں نے دے دیا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ انصاری کے بارے میں ہے۔ یہ 3 روایتیں ہو گئیں۔ چوتھی روایت میں آپ کو بیان کروں، چوتھی روایت یہ ساری تفسیریں جو ہیں نا جن کا میں ذکر کروں گا کن کن تفسیروں میں ہے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسن و حسین بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہما، تو جب جو ہے اس کو مختلف حضرات نے روایت کیا ہے، لیکن میں تفصیل والی جو ہے نا میں اس کو ذکر کرتا ہوں، جو علامہ مفتی بغداد حضرت علامہ محمود آلوسی تفسیر روح البیان میں انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، بہت سارے مفسرین نے، 14 مفسرین کے میں نے یہاں نام لکھے ہیں جنہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اس واقعے کو، اور بھی ذکر کیا لیکن میں 14 کو دیکھ سکا ہوں انہوں نے اس کا ذکر کیا، جس میں دیوبندی علماء بھی ہیں، عربی علماء بھی ہیں، اور جو ہے رشین علماء بھی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہزادگان بیمار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ ان کے عیاء پوچھنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو پوچھا، انہوں نے کہا جی شہزادگان بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نظر کیوں نہیں مانتے؟ ہاں جی، بعض مفسرین نے اس کو مختصر لکھا ہے، بعض نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، تو میں جو تفصیل والا واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر مختصر بھی آ جائے۔ تو آپ نظر کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے شہزادے ٹھیک ہو جائیں میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا۔ باقی مسائل میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ نظر کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے سنا
تو انہوں نے کہا کہ میں بھی 3 دن روزے رکھوں گی۔ ان کی ایک حضرت خاتون جنت کی خادمہ تھی لونڈی، جس کا نام تھا فدہ۔ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا فدہ، لوگ فدہ نام رکھتے ہیں۔ یہ حضرت خاتون جنت کی لونڈی تھی، ان کی خادمہ تھی، اس کا نام فدہ تھا۔ اس نے جب سنا تو اس نے کہا میں بھی 3 دن روزے رکھوں گی۔ اور شہزادگان تو چھوٹے تھے، اس لیے ان کا ذکر روزوں کا نہیں آتا، انہوں نے نہیں۔ جب 3 دن گزرے، جب کچھ دن گزرے تو شہزادگان ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب نظر پورے کرنے کا وقت آ گیا، لیکن گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، بالکل کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں جی، آج تو ہمارے گھر میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے نا تو شور پڑ جاتا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں رہا، جاؤ گراسری کر کے لاؤ، جاؤ سٹوروں پر۔ ہاں جی، بہت کچھ پڑا ہے گھر میں، لیکن کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جی، کیا کھائیں گے، ناشتہ کیا کریں گے، شام کو کیا کھائیں گے۔ اب دیکھیے اہل بیت اطہار کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بالکل، یعنی روزہ رکھنے کے لیے بھی، نظر پوری کرنے کے لیے بھی، تو فکر پڑ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس جاتے ہیں جس کا نام تھا شمعون، خیبر کا یہودی تھا۔ اس سے جا کر آپ نے کہا کہ مجھے کچھ قرض چاہیے یا اجرت چاہیے، مزدوری چاہیے۔ تو وہ لوگ یہودی بے شک یہودی تھے، لیکن اہل بیت اطہار کا مقام وہ جانتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کی شان ہے، تو کچھ خراب ہوتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ عقیدت مند بھی تھے۔ تو شمعون جو تھا وہ عقیدت مند تھا یا نہیں تھا، بسا اوقات لوگ بزنس مین بھی ہوتے ہیں تو بزنس کو کرنے کے لیے بھی وہ کرتے ہیں کہ گاہک کو تو کوئی بندہ بھی ضائع نہیں کرتا نا، تو آپ نے اس سے مزدوری یا اجرت یا قرض مانگا، اس نے آپ کو 3 سا جو دیے، وہی 12 کلو یا 14 کلو جو جو بنتے ہیں وہ دیے۔ وہ آپ لے کر گھر آئے، اور 2 روایتیں آتی ہیں، یا تو آپ نے کہا یہ قرض ہے، اس کی روایت بھی آتی ہے کہ قرض لیے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ میں آپ کے باغ کو 3 دن میں جو ہے نا سیراب کر دوں گا، تو یہ اجرت ہوگی میری، یہ بھی روایت آتی ہے۔ آپ لے کر گھر آئے اور سیدہ خاتون جنت کو دیے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان میں سے 1 سا نکالا، اس کو پیسا چکی پر، پیس کر اس کی 5 روٹیاں تیار کی، 5 روٹیاں، یعنی ایک حضرت علی کے لیے، حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے، ایک حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، ایک فدہ کے لیے، 5 روٹیاں تیار کی۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے تو ایک آدمی 5 روٹیاں کو تو ہم ایک نوالا بنا جاتے ہیں، انہوں نے 5 روٹیاں تیار کی افطاری کے لیے کہ ایک روٹی سارے کھا لیں گے۔ اب روٹی کا سائز بھی پنجاب والی روٹی تو نہیں ہوگی شاید، جو بھی سائز ہوگا روٹی کا، 1 روٹی تھی۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ جب وہ پکا کر سامنے رکھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس انہوں نے مغرب کی نماز سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کا روزہ تھا، آپ گھر آئے اور افطار کے لیے نا گھر دسترخوان لگ گیا، سارے گھر کے افراد نظر کے روزہ جو تھا اس کی افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ بیٹھے ہی ہیں کہ آواز آتی ہے باہر سے، آواز کیا آتی ہے کہ انا مسکین من مساکین مسلمین، میں مسلمان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، مجھے اللہ کے لیے کھانا دیجئے۔ ہاں جی، اللہ کے لیے کھانا دیجئے۔ اور وہ الفاظ آگے اس کی دعا کے آتے ہیں کہ ہاں اطعمونی، مجھے کھانا کھلاؤ، اطعمکم اللہ من مواعد الجنت، مجھے کھانا دیجئے، کھلائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمتوں میں سے، جنت کی نعمتوں میں سے اللہ آپ کو کھانا عطا فرمائے گا۔
حضرت علی نے اٹھا کر دے دیا، جب ان کو دیکھا تو خاتون جنت نے بھی اٹھا کے دے دیا، جب خادمہ نے دیکھا تو اس نے بھی اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ کیا تھا؟ ایک ایک روٹی تھی نا، تو شہزادگان نے بھی ان کو دیکھ کر انہوں نے بھی اٹھا کر دے دیا۔ اور اہل بیت اطہار کے گھر میں اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہی جو کھانا روٹی بنائی تھی، ہاں جی، جس چیز کے ساتھ بھی کھانی تھی، ایسے بغیر سالن کے کھانی تھی یا نمک کے ساتھ یا سرکہ کے ساتھ جس کے بھی کھانی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے گھر میں 2 سالن پوری زندگی آپ کے دسترخوان پر جمع نہیں ہوئے۔ 2 سالن آپ کے دسترخوان پر کبھی جمع نہیں ہوئے، کبھی بھی جمع نہیں ہوئے۔ اور سالن کس کو ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکہ جو ہے یہ بہترین سالن ہے۔ اب سرکہ اگر کسی کے گھر میں ہے، وہ متبرک چیز ہے، سرکہ کسی گھر میں ہے تو اب مطلب ہے کہ آپ سرکہ اگر ہوتا تھا تو سرکہ کے ساتھ آپ کھانا کھا لیتے تھے اور سالن کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یا نمک بھی سالن ہے، یا نمک کے ساتھ آپ لقمہ لگا کر کھا لیتے تھے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت ان کے گھر میں کچھ اور ہوگا، انہوں نے روٹیاں اٹھا کر دے دی، پانی پی کر آپ نے گزارا کر لیا۔ تو سحری میں جیسے ہمارا رواج ہے کہ ہم جو ہے نا اچھی طرح پیٹ پرستی کرتے ہیں اور خوب جو ہے اتنا کھاتے ہیں کہ پھر اللہ پناہ دے کہ نماز کے فجر کے لیے بھی نہ جاگتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ نیند۔ اس وقت شاید رواج ہی نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ان پوری روایتوں میں شام کا ذکر ہے، فجر کا ذکر نہیں ہے کھانے کا۔ دوسرا دن ہوا، پھر روزہ ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو اسی طرح پھر آپ نے جب مسجد میں نماز پڑھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ، آپ گھر پر آئے اور کھانے پر بیٹھے ہی ہیں کہ باہر سے آواز آتی ہے کیا؟ انا یتیم من اولاد المہاجرین، میں مہاجرین کی اولادوں میں سے ایک بچہ ہوں یا ایک آدمی ہوں جو بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، کھانا کھلاؤ۔ وہی دعا اطعمکم اللہ من مواعد الجنت، اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سیدنا حضرت علی نے اٹھا کے دے دیا، حضرت فاطمہ نے، حضرت فدہ نے، باقی شہزادوں نے اٹھا کے دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح جب روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا تو قیدی آ گیا۔ انہیں کیا کہا؟ آنا، یہ میں تفسیر کے الفاظ بیان کر رہا ہوں روایت کے، آنا اسیر محمد، آنا اسیر محمد علیہ السلام، میں نبی کریم علیہ السلام کا قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے عطا فرمائے۔ یہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اس نے کہا انا اسیر محمد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہوں۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ میں قیدی، مشرک قیدی ہوں، مشرک کا لفظ آتا ہے۔ تو مشرک کا ہو جس کا ہو، بدر کے جب قیدی آئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے اس کو قیدیوں میں تو اکثریت تو مشرکین کی تھی نا، تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا خیال رکھو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کا بالکل تکلیفیں ان کی دور کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قیدی مشرک ہو یا مسلمان ہو، کافر ہو مسلمان ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ آپ نے جب کھانا اٹھا کر دے دیا، اب جو صاحب تفسیر روح المعانی ہے یا دوسری بعض تفاسیر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شہزادگان کا رنگ ایسے ہو گیا جیسے چوزے ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے ہوتے ہیں نا بھوکے، یہ رنگ ان کا بھوک کی وجہ سے شہزادوں کا رنگ ایسا ہو گیا۔ 3 دن ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہا علی کیا ہوا ان کو اور ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟
انہوں نے جب کہا کہ جی یہ حالت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت علی کو لے کر آپ حضرت خاتون جنت کے گھر آئے. گھر تو ساتھ ہی تھا نا, اسی حجرہ شریف میں ساتھ گئے تو دیکھا کہ حضرت خاتون جنت مکان کے ایک کونے میں پڑی ہیں, پیٹ آپ کا پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے, یعنی بالکل بھوک سے کمزور ترین لاغر ہو کر آپ پڑی ہیں کہ اٹھ نہیں سکتی آپ. اور جو ہے یہ حالت دیکھ کر یہ آپ تو بڑے پریشان ہو گئے. اور ایک تفسیر کیا لکھتی ہے, ایک تفسیر لکھتی ہے, یعنی ایک روایت جو ہے روایت ابن مہران, وہ کہتی ہے فَوَاسَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے, حسن و حسین بیمار تھے اور انہوں نے روزے رکھے اور 3 دن سے نہیں کھایا, واسبہ کہتے ہیں تیزی کے ساتھ اچھل کر اٹھنا. نبی کریم علیہ السلام اٹھے تیزی کے ساتھ اور داخل ہوئے حضرت خاتون جنت گھر میں. فَأَكَبَّ عَلَيْهَا, آپ حضرت فاطمہ پر ایسے گر پڑے یعنی محبت میں کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا. فَأَكَبَّ عَلَيْهَا, حضرت خاتون جنت پر آپ گر پڑے, یبکی, اور رونے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میری شہزادی اتنے دن سے بھوکی ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے. آپ گرے, اتنے میں جبریل آ گئے. جبریل آ گئے اور اس جبریل نے کہا خذھا, یہ الفاظ خذھا یعنی پکڑیے اس کو. آپ نے کہا کیا پکڑوں؟ تو جبریل نے کہا یہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے آپ کے اہل بیت کے بارے میں. ہاں جی, یہ ابن مہران نے ذکر کیا. اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی شاگرد ہیں عطا, انہوں نے کیا ذکر کیا کہ جو تھے نا, یہ ایک باغ کو سیراب کرنے کی مزدوری تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دن میں باغ کا 3 حصہ سیراب کرنے کی مزدوری پر وہ جو لیے تھے. اور ابن مردوے نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت کی ہے, انہوں نے کہا کہ اس آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس آیت کے بارے میں کہ یہ نازل ہوئی ہے حضرت علی کے بارے میں, حضرت فاطمہ کے بارے میں, اور جو ہے نا ان دو کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان میں شہزادوں کا ذکر و فدہ کا ذکر نہیں ہے, ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور والخبر مشہور بین الناس, اور یہ لکی چھپی بات نہیں, لوگوں میں یہ خبر مشہور و معروف تھی, ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب تفسیر روح مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پورا واقعہ بیان کیا. ہاں جی, انہوں نے 14 شعر جو لکھے, روح المعانی کے مطابق انہوں نے اس بات کو ذکر کیا. اب جو ہے نا صاحب تفسیر روح المعانی, انہوں نے جو واقعہ ذکر کیا اس کا, تو ان میں ذکر کیا ان دونوں کا کہ مسکین تھا, یتیم تھا, قیدی تھا. ان کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد جب حضور تشریف لائے تو جبریل آیتیں لے کر آئے, تو یہ بات واضح ہے کہ یہ آیات ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی. اب اس پر جن لوگوں نے انکار کیا ہے, جن لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں, یعنی بڑی سخت الفاظ بعد مفسرین نے بیان کی ہیں کہ یہ فضول ہے, یہ بکواس ہے, یہ بالکل کوئی آدمی اس پر یقین نہیں کر سکتا. وہ بھی بڑے بڑے مفسر ہیں, لیکن ہر آدمی کا ایک اپنا علم ہوتا ہے, کا طریقہ ہے بات سمجھنے کرنے کا. ہاں جی, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سورت مکی ہے. سمجھے نا, سمجھے کی بات میں, سورت کیا ہے؟ اور حضرت علی کہاں ہے؟ مدینہ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکی سورت ہو اور یہ آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہو؟ یہ ان کا سوال ہے.
تو کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان کا ابو دہدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو جب عالم علماء میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے جواب دیا، ان کا جناب ابو دہدہ کون ہے؟ انصاری۔ اور انصار کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ شریف۔ انصار کہاں رہتے ہیں؟ اگر حضرت علی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ سورت مکی ہے تو ابو دہدہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی تو مدینہ میں رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیسے ہو گئی ہے؟ ہاں جی، ان کے بارے میں کیسے ہو گئی؟ تو یہ جو ہے نا سورت، اس کی کچھ آیتیں جیسے میں نے بگننگ میں ذکر کیا تھا، کچھ آیتیں اس کی مکی ہیں، کچھ آیتیں اس کی مدنی ہیں۔ اگر آیتیں مدنی ہوں تو یہ شان نزول ڈیفینیٹلی بن سکتا ہے حضرت علی اور ان کی اہل بیت کے، ان کی حضرت فاطمہ، ان کی امام حسن حسین، حضرت فدہ کے لیے یہ بن سکتا ہے، اور ابو دہدہ کے بھی لیے بن سکتا ہے۔ ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ کئی صورتیں کو اچھائیات ہیں جڑی دو دفعہ نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایک صورت ہے، اس کی کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی چھوٹے بچے ہیں چند سال کے، اور ان کو بھوکا مارنا، ان کی روٹی اٹھا کر یتیم مسکین کو دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت علی ایسے کیسا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ان کا اعتراض ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ، دوسرا اعتراض کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی مسکین کو دے دیتے، یتیم کو دے دیتے، اس کو دے دیتے، باقی 4 تقسیم کر کے کھا لیتے۔ ہاں جی، اس کے آگے اعتراض، انہوں نے کہا کہ جی حکم یہ ہے یسألونک ماذا ینفقون، اللہ فرماتا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو، جب تمہیں خود ضرورت ہے تو تم صدقہ کیوں کرتے ہو؟ ہاں جی، سمجھدار لوگوں والا سوال جو ہے کہ جی ہمیں خود ضرورت ہے، ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ان کے سوال ہیں، بڑے ویلڈ سوال ہیں، لیکن میں اتنی کتابیں اٹھا کر نہیں لا سکتا۔ میں نے تفسیر جو ہے نا ابن کثیر، اس میں دیکھا انہوں نے جب مسائل کو ذکر کیا نا، یہ مسائل کہ یسألونک ماذا ینفقون، جب تمہیں خود ضرورت ہو تو تم پہلے خود کھاؤ اور بعد میں تم اٹھا کر کسی اور کو دو، کیونکہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ یہ انہوں نے حدیث بیان کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی جو بچے خود ہی ابھی چھوٹے ہیں، ان کو آپ کیسے ان کی روٹی اٹھا کر کسی کو دے سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ آپ کیسا کرتے ہو۔ لیکن میرے دوستو، یہ باتیں آج کل کے لوگوں کے لیے، آج کل کے لوگوں کے، ہم اپنے بچے کو سمجھانا ہو نا، اپنے بھائی کو سمجھانا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو روز کھانے پینے والے تو روز بازار میں پھرتے ہیں مانگنے والے، اگر تو روز اس طرح کرے گا تو تیرے پاس بچے گا کیا؟ تو اپنا خیال کر، پہلے اپنے بچوں کا خیال کر، بیوی کا خیال کر، پھر دوسرے کا خیال کر، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت عثمان غنی بھی، اور حضور کے داماد تھے حضرت علی بھی۔ صحابہ کرام غزوات میں شامل ہو کر مال غنیمت لے کر بلڈنگوں کے مالک بن گئے، مکانوں کے مالک بن گئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے دور میں صحابہ امیر ترین صحابہ بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس بڑا مال جمع ہو گیا، سعد بن ابی وقاص کے پاس بہت مال جمع ہو گیا، عثمان غنی کے پاس بہت مال جمع ہو گیا، صحابہ امیر ہو گئے، لیکن حضرت علی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے جو، اور سب سے زیادہ جہادات میں حصہ لینے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ تو ان کا وہ کیسے غریب رہے کہ ان کے گھر میں پانی کا کٹورا بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور دوسرے امیر ترین بنتے جا رہے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ تو اب یہ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کا گھرانہ وہ ہے،
عام آدمی کا نہیں، دوسرے صحابہ کا نہیں، وہ بھی بڑے سخی تھے، لیکن حضور کا گھرانہ وہ ہے کہ جو فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو اپنے اوپر اس کو زیادہ فوقیت دیتے تھے. اور اسی لیے جب وہ گھر آتے نا، وہ کیا کہتے ہیں، دروازہ ناک ہوتا، یہ آواز ہوتی تو کہتے اے اہل بیت رسول، فقیر آپ کے دروازے پر حاضر ہے. یہ لفظ ہی ایسے ہیں. آپ امام حسن کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، امام حسین کی ہسٹری پڑھ لیں، امام زین العابدین کی ہسٹری پڑھ لیں، کہ وہ جیسے امام حسین کا ذکر آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک سائل آیا اور آپ نے خادم کو پوچھا کہ گھر میں کیا پڑا ہے. اس نے کہا جی 10,000 درہم پڑا. فرمایا اٹھا کے لیا اور اس کو دیا. اس نے کہا یہ جو تو نے سوال کیا ہے نا، تیرے سوال کے مطابق نہیں، یہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اور اس کو کچھ نہ سمجھنا، ہمارے پاس تھا یہی، جب اور آ جائے گا تو اور بھی ہم آپ کو دیں گے. یہ امام حسن کا. اسی طرح جب آپ حج پر گئے، آپ امام حسن، امام حسین اور حضرت آپ کے کزن جو تھے حضرت عبداللہ بن جعفر، امام جعفر کے، حضرت جعفر کے بیٹے، تو وہاں ایک بڑھیا نے ان کو خدمت کی تھی، کھانا وغیرہ کھلایا، خدمت کی. تو جب عرصہ گزرا، وہ بڑھیا مدینہ منورہ میں آئی تو اس کی کوئی پریشانی تھی، پرابلم تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے. تو ان کو جب پہچان لیا امام حسن نے، تو انہوں نے بکریاں دیں ہزاروں کی تعداد میں. امام حسین نے دی، ان کو کافی چیز دی. جب عبداللہ بن جعفر کے پاس انہوں نے ڈبل دیا اس سے. تو یہ یعنی آپ امام زین العابدین کا حال پڑھ لیں، آپ کی وصال پڑھ لیں، جب غسل دینے لگے تو کندھے پر نشان تھے بوریاں اٹھانے کے. ہاں جی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. جب جو لوگوں کے گھروں کے سامنے راشن پڑا ہوتا اور کسی کو پتہ نہیں کون رکھ جاتا ہے، پوری زندگی یہ محسوس نہیں ہوا. لیکن جب ایک دن نہیں پڑا، نہیں پایا گیا کھانا، اور اس دن امام زین العابدین فوت ہو گئے اور ان کے کندھوں پر یہ نشان دیکھے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کے سامنے جو چیزیں ساز و سامان رکھ کے جاتا تھا وہ امام زین العابدین تھا. اب یہ کہنا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر دے کہ اتنا کھانا اٹھا کر ان کو دے دیں، یہ کوئی نیکی ہے؟ اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ ہے. اہل بیت سادات کرام کی، حضور کے گھرانے کی سوچ کچھ اور ہے، میری، آپ کی اور دیگر لوگوں کی سوچ کچھ اور ہے. حضور کے شہزادوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو کہ ان کی عمر، ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہے؟ وہ ہم جیسی ہے. لیکن میں یہ جو مفسرین جنہوں نے رد کیا ہے نا، میں ان کی بات یہ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے غلط کہا ہے، انہوں نے اپنے انداز سے سوچا، اپنی ان حدیثوں کی زور سے سوچا کہ جی بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل آزاد ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان بہت ہو، جو آپ کے مال گھر سے بچ جائے، کھانے پینے سے بچ جائے، اہل و عیال کے خرچے سے بچ جائے، آپ وہ اٹھا کر دیں. یہ حدیثیں تو یہ کہتی ہیں. لیکن اگر یہ کہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آپ کے اہل بیت کا عمل کیا ہے کہ جو گھر میں پڑا ہے؟ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق کا واقعہ آتا ہے، اور کئی صحابہ کا واقعہ آتا ہے، ابو بکر صدیق کا واقعہ آتا ہے، کئیوں کا ذکر آتا ہے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مچھلی کھانے کا دل چاہا، کئی دن سوچتے رہے، بڑے عرصے کے بعد مچھلی تیار ہوئی. جب مچھلی تیار ہو کر سامنے آئی تو کسی نے صدا دے دی، فرمایا یہ اٹھا کر اس کو دے دو. اب جو آدمی اتنے عرصے سے مچھلی کھانے کا جی چاہ رہا ہے تو پہلے تو حق تھا یہ نا کہ وہ خود کھاتے، جو بچ جاتا اس کو دے دیتے. فرمایا یہ اٹھا کر اس کو دے دو. یہ صحابہ کا تو یہ تقاضا تھا، یہ عمل تھا ان کا، اہل بیت کا یہ عمل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور جو ہے نا جو خشک روٹی چبا کر بڑی مشکل سے توڑ کر کھا رہے ہیں. ایک آدمی آیا مسجد میں آ کر، وہ جو ہے نا بڑا خوش باش آ کر بیٹھا. انہوں نے کہا بابا جی یہ سادات کا گھر ہے نا ادھر،
اس میں لنگر پکا ہوا ہے، بڑے تازہ کھانے ہیں، گوشت ہے، سالن ہے، سب چیزیں لوگ کھائے جا رہے ہیں، اور تم مسجد میں بیٹھ کر تم خوش روٹی توڑ رہے ہو۔ ہاں جی، جاؤ کھاؤ، جا کے وہاں سے کھاؤ، یہاں کیا کر کے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ لوگ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے دو ان کو۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو وہ سادات سے کوئی دشمنی ہے کہ آپ ان کے گھر سے کھانا نہیں چاہتے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام حسن آ گئے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین، جب یہ کہا نا امیر المومنین، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، یہ لنگر ہے ہی انہی کا، یہ لنگر ہے ہی انہی کا۔ ہاں جی، تو آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہاد کرنے والے، سب سے زیادہ جو ہے مال غنیمت حاصل کرنے والے، لیکن آپ نے پوری زندگی آپ کا یہ حال رہا کہ گھر میں فاقہ رہا ہے، ہمیشہ فاقہ رہا، اور صابرہ شاکرہ بیوی حضرت خاتون جنت، انہوں نے بھی کبھی ایسا نہیں کہا۔ لیکن لوگ کیا ہے، میں ایک بات سناؤں، اس سے آپ کو پوری امت کے علماء کا یا عام بندوں کا جو انکار کرتے ہیں کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک میں آپ کو مثال اپنے سامنے دیتا ہوں، یہ کتاب میں لے کے آیا ہوں، میں کتاب کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، لکھنے والے کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اندازہ لگائیے، اب اس سے اندازہ لگا لیے آپ۔ سید السادات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے مطابق رمضان ہجری 3 میں ہے۔ حضرت امام حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی، یعنی جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسن کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کچھ ماہ، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اپنے موتی چاڑتے ہیں کہ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، یعنی 7 سال کی عمر تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر کیا ہی ہوتی، کیا ہی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، یعنی 7 سال کی عمر میں کوئی علمی کمال حاصل نہیں کیا جا سکتا، صحیح ہے نا؟ یعنی آپ کی عمر 7 سال تھی تو 7 سال میں آپ نے کیا تیر مار دیا، کیا کمال حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں، یعنی 7 سال کی عمر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی پھر بھی ان کی کچھ حدیثیں ان سے ہیں امام حسن سے، اب جو ہیں اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام حسن کے بارے میں۔ اچھا، سید السادات حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یعنی 6 سال اور چند مہینے کی تھی۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ یعنی 6 سال کا بچہ بھی کچھ بھی کر سکتا، لیکن امام حسین کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ یعنی امام حسین کی عمر 6 سال اور امام حسن کی عمر 7 سال حضور کے وصال کے وقت، تو یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس انسان بچے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان بچوں کو کتنی حدیثیں؟ 8 حدیثیں جو ہے نا محدثین نے نقل کی ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو حضور کو جن کو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ ان کے بارے میں فرمایا جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور حضور نے حدیثیں بھی فرمائی ہیں۔ یہ بہت بڑا عالم ہے جو لکھ رہا ہے کہ ان کی عمر کیا ہوتی ہے۔ اب یہ تو اس کا ہو گیا نا ذکر، اب میں ان کے خاندان کی میں آگے جو انہوں نے لکھا اپنے خاندان کے بارے میں وہ بھی سنیے۔ لکھتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب
میں نے اپنے والد صاحب مطلب کہ اپنی بات کرنے لگا، میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکدہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا۔ ادھر قرآن اور حدیث کی روایتیں ہیں، ادھر اپنے گھر کی بوڑھیاں اور گھر کے بابے کا ذکر ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا، کتنی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے بچے کا؟ ہاں جی، نہیں کیا، کیوں 3 سال تھا؟ کیا کرتے ہو؟ 2 سال آدمی بچہ دودھ پی سکتا ہے نا جی، 2 سال 2.5 سال تو نہیں نا، لیکن دودھ تو پہلے چھڑا دیا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا۔ ادھر 8 حدیثوں پر کہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی ان کے بارے میں، اور ادھر دودھ چھڑایا گیا 2 سال کا بچے کا اور پاؤ سپارہ حفظ ہو چکا تھا، اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کا ذہن کیسے ہوتا ہے، ہاں جی، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ عقل نہیں مانتا، دماغ نہیں مانتا۔ یہ دیکھو کتنی بڑی کتاب ہے، پوری دنیا میں یہ لوگ اٹھا کر اس کا درس دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی، اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے فارسی کا بھی معتدب حصہ بوستان سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو سکندر نامہ میں نے نہیں پڑھی، میں نے سکندر نامہ نہیں پڑھی، گلستان بوستان پڑھی ہے۔ وہ دودھ چھڑانے کی میں 2 سال کی عمر میں بوستان گلستان سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، ایک قرآن روزانہ پڑھ لیا کرو۔ چلو صاحب تم ہی قرآن پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں ایک قرآن روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی ہے، دن نو پڑھ دو، باقی دن چھٹی کرو۔ گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کی روٹی کھاتا تھا، اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ آپ 6 مہینے پورا قرآن 6-7 گھنٹے روزانہ پڑھ سکتے۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 سال کی عمر میں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ادھر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ادھر عمر کیا ہوتی ہے کہ 8 حدیثیں امام حسن حسین جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب دیکھیں ایک بہت بڑے عالم کی ہے، جو میں نے آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کر سنائی ہے۔ تو جب یہ حال اپنی اولاد کا اور ادھر اہل بیت کے بارے میں یہ ہے، تو جو محدثین مفسرین، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان جیسے تھے، لیکن جو ہے نا روایتوں کو پڑھ کر سوچ میں فرق آتا ہے کہ جی وہ ایسا کیوں کرتے تھے، ان کا مقابلہ اور بات ہے۔ اب حضرت ابو دہدہ جو انصاری ہیں، ان کے پاس 2 باغ تھے، 2 باغ تھے۔ جب انہوں نے حضور کی زبان سے صدقے کی فضیلت سنی نا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دونوں باغ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ کوئی بندہ دکھائے جو یہ کہے کہ میں ساری جائیداد وقف کرتا ہوں، 2 باغ وقف کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ انہوں نے کہا پھر جو سب سے بہترین باغ ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نے اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں جی، اور انہوں نے اس جو میں نے آیتیں بیان کی ہیں نا، اس کے بارے میں انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے نا سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ اپنے خاندان کا خیال رکھو، جو اس سے بچ جائے بہترین صدقہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اور جو بچ جائے وہ کسی اور کو دو۔ اور حضرت ابو دہدہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کروں گا جو بہترین باغ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو دوسرے سپارے کی آیت ہے نا، اس کے نشان نزول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ باغ جو اچھا تھا، اس کے اندر 600 درخت تھے کھجوروں کے،
ہم نے کہا میں وہ اللہ کے راستے میں نے خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دوسرا اپنے پاس رکھ لے، تو نے اپنی مرضی سے ایک رکھ لیا، ایک دے دیا، اچھا دے دیا۔ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، خود بھی اندر نہیں گئے، بچوں کو آواز دی، بیوی کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ، اور انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ اب اسی بیگم کا ذکر ہے جس کو کھانا کھاتے ہوئے پوچھتے تھے کہ بیگم آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں سے اندازہ لگائیے جناب کہ اگر میری آپ کی بیگم ہوتی تو کہتی کہ تو پہلے گھر سے باہر نکل، اس کے بعد ہی بات کرنا۔ اس لیے چیک بک تو بیوی کی پاس ہی ہوتی ہے نا۔ ہاں جی، تو صاحب تو اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی کہا بیگم آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، بڑا جملہ خوبصورت ہے، تین دفعہ پوچھا رہا تو بیگم سے ہی پوچھا، اتنا محبت اتفاق تھا۔ انہوں نے کہا اٹھا کر دے دو۔ تو جب باغ میں آواز دی نا تو ماں کیسی تھی؟ بچوں نے جو کھجوریں منہ میں ڈالی ہوئی تھیں، روایت میں آتا ہے کہ ماں نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ صدقے کی کھجوریں نکال کر اسی باغ میں پھینک دیں، بچوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی۔ یہ تھے حضرت ابو دحدہ اور ان کی بیوی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ابو دحدہ کا باغ دیکھا ہے جس کے اتنے لمبے کھجوروں کے درخت ہیں کہ جو دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ اس وقت نہیں، آج بھی اگر انسان، میں اپنا تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان آج بھی اللہ کے رضا کے لیے کوئی بھی چیز خرچ کرے، تھوڑی کرے زیادہ کرے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی۔ لیکن اس دل کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو نا کہ جب ہم غریب کو ڈالر دیتے ہیں وہ اتنا مسئلہ ہوا ہوتا ہے کہ بار بار نکالو جیب سے، پھر اندر جائے، پھر نکالو، پھر اندر جیب میں ڈالو، پھر نکالو، پھر ڈالو۔ جب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ کو مشین میں ایسے ڈالو نا، مشین نہیں اس کو لیتی۔ مشین ہوتا ہے نا جب کوک پیپسی لیتے ہو نا تو اب ڈالر ڈالتے ہو مشین میں تو مشین لے لیتی ہے، تو وہ کینڈی گر جاتی ہے نیچے۔ مشین بھی اس ڈالر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جو اتنا مسئلہ ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جیب جو ہے نا، میری جیب جو ہے نا، یہ دل کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ جب ڈالر نکالتا ہوں تو دل جو ہے نا ڈالر کو نیچے کھانچ لیتا، نکلنے دیتا ہی نہیں۔ ایک آدمی مر رہا تھا نا تو اس سے کس نے کہا بھئی تو اب تیری مر رہا ہے، اللہ کے حضور جا رہا ہے، خدا کے لیے اب تو کوئی پیاری چیز اللہ کے راستے میں دے دے، اتنا کمایا ہے تو انہوں نے کہا جان سے بھی کوئی چیز پیاری ہے، جان سے بھی کر سب کوئی چیز پیاری ہے، جب وہ جان دے رہا ہوں اور کیا مانگتا ہے تو۔ لیکن میں نے پڑھا کہ جو شخص رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسلمان بھائیوں کی خدمت کرتا ہے نا، میں نے زندگی میں اس کو کبھی غریب نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی غریب نہیں دیکھا اس کو۔ تو قرآن مجید کا کسی ایک آیت کو پکڑ کر چل پڑنا، کسی ایک حدیث کو پکڑ کر چل پڑنا، یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں کہ اتنے بڑے مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اور چند مفسرین جو تھے انہوں نے اس کو ایسا رد کیا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہر آدمی کی ہر بات نہیں مانی جاتی۔ اصول حدیث میں پڑھا رہا ہوں نا آج کل، اصول حدیث میں یہ بات میں نے پڑھی، اصول حدیث میں، کہ اگر ایک محدث ایک حدیث پر عمل کرتا ہے نا اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث کمزور یا ضعیف یا موضوع نہیں ہے۔ ایک محدث جو اس پر عمل کر رہا ہے، کیا اس کو حدیث کا نہیں پتہ؟ دوسرے کو اگر وہ بات نہیں پہنچی یا اس کے نزدیک وہ کمزور ہے تو اس کے نزدیک تو صحیح ہے نا، یہ کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر؟ اس لیے منہ پھٹ بن کر
فوراً کسی چیز کا انکار نہیں کر دینا چاہیے۔ قرآن کا پورا علم اور حدیث کا علم جاننے کے لیے آپ کو بہت گرامر پر، اس کی روایات پر، ان چیزوں پر آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر تب جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے جو مطالعہ کیا اس میں آپ دیکھیں یہ تفسیر امام فخر الدین رازی کی، جو 6ٹھی صدی کے بہت بڑے مفسر تھے، امام علی بن احمد واحدی نیساپوری کی، امام بغوی کی، امام ابن جوزی کی زاد المسیر، اور اسی طرح تفسیر نور العرفان قاضی ثناء اللہ کی تفسیر مظہری، اس کے بعد جو ہے تفسیر علامہ محمود آلوسی کی جو تفسیر روح المعانی بڑی مشہور تفسیر ہے، اور ہمارے صاحب مدارک امام عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی مدارک و تنزیل والے، ان کی کتاب، اور اسی طرح کتنی کتابیں جنہوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو لہذا مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو روایت آتی ہے نا کہ یہ آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں ایک کتاب میں اس کا رد ہے، تو 20 کتابوں میں تفسیروں میں اس کا ثبوت ہے۔ اور یہ جو کرنا کہ جی وہ بچے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، جس شخص نے اپنی جان، پورا خاندان میدان کرب و بلا میں دین کے نام پر اپنی جانیں اور پورا خاندان لٹا دیا، ان کے سامنے روٹی اور اس چیز کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ مختصر بات ابھی اس لیے ذکر کر دی کہ یہ جو آیتیں تھیں نا یہ انہی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا ثبوت میں نے اس لیے دے دیا کہ اتنی باری تفسیریں جو ہیں نا جن کا میں آج مطالعہ کر سکا ہوں تفصیل کے ساتھ، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، اور جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی ہیں، جیسے کہ جی یہ آیت سورت مکی ہے تو حضرت علی مدنی ہے، تو بھائی ابو دہدہ بھی تو مدنی ہے، ادھر سورت مکی کیسے پوری آ سکتی ہے؟ تو لہٰذا کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم آیت نمبر 11 کے بعد 12 سے لے کر پھر آگے چلیں گے اور اس کا درس شروع ہوگا۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔